تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے. کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں, ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں, یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں, بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بھائی سمجھ رہے ہیں, یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا, کوئی سائنٹسٹ ہوگا, کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا, امی تھے. ما تخطہ بیمینک, قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا, ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں, کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں, بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں, ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنسفعا, جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط, کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے, سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. کاتب وحی نے لکھا, نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے. اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے, لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا, بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. الرحمن الرحیم. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے, چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط نام محمد سے محبت کی ہے. معزز و محتشم سامعین و ناظرین, دیوبندیوں کے ایک مدرسہ جامعۃ الرشید کے مدرس نام نہاد مفتی, ان کا کلپ وائرل ہے جس کے اندر نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی الوہیت پر حملہ کیا گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت پر حملہ کیا گیا, کاتبین وحی کی عدالت کو چیلنج کیا گیا, اور قرآن پاک کے اندر نعوذ باللہ گرامر کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا. تو اس سلسلہ میں حاضر خدمت ہیں. تمہیداً یہ بات عرض کرتا چلوں, آج دنیا حیران ہے کہ ایک مدرسے کا پڑھا ہوا فاضل ہو نعوذ باللہ من ذالک, وہ قرآن کے اندر گرامر کی غلطیاں نکال رہا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبا کلمات کا استعمال کر رہا ہے. تو تعجب کی بات نہیں, کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر چیز لوٹتی ہے اپنی اصل کی طرف. اصل میں قصور اس مفتی کا نہیں بلکہ ان کے اکابر کا ہے. یہ سارے کے سارے ہی ایسے تھے. ان کی مثال گٹر کی ہے, جب اس سے اوپر سے ڈھکن کھولا جائے تو گٹر سے ہمیشہ بدبو آتی ہے. تو ان کے منہ سے جب بھی کوئی بات نکلتی ہے, ان کا قلم جب بھی اٹھتا ہے تو نعوذ باللہ دین اسلام کے خلاف ہی اٹھتا ہے. اس لیے ناموس رسالت پر بات کرنا, توحید باری تعالیٰ پر بات کرنا, عظمت قرآن پر بات کرنا, یہ دیوبندیوں وہابیوں کے بس کی بات نہیں, یہ اہل محبت کا اور اہل عشق کا کام ہے. دیکھیے اگر انہوں نے توحید پر بات کی تو کیا گل کھلائے. رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ کے اندر اور براہین قاطع کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے. جب انہوں نے توحید باری تعالیٰ کی بات کی تو کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت اللہ رب ذوالجلال نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد, جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. اور جب انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر بات کی تو قاسم نانوتوی نے تعزیر الناس کے اندر عبارت کوٹ کی کہ بالفرض نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے زمانہ مبارکہ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا. اور اسی عبارت کو بنیاد بنا کر مرزا دجال قادیانی نے دعوی نبوت کیا. اور جب پاکستان کی اسمبلی کے اندر 1974 کے اندر ختم نبوت کا قانون پاس ہو رہا تھا اور قادیانیوں کو سرکاری سطح پر کافر قرار دلوانے کے لیے قرارداد پیش کی جا رہی تھی, تو مرزا ناصر قادیانی نے بانی دیوبند قاسم نانوتوی کی کتاب تعزیر الناس کو بطور استشہاد پیش کیا. تو تمہارے بڑے قاسم نانوتوی نے تعزیر الناس کے اندر لکھا اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا. تو اس وقت بھی سارے دیوبندیوں کے جو لوگ اسمبلی کے اندر موجود تھے ان کو صاف سن گیا. اس وقت بھی قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی نے جواب دیا کہ جس طرح ہم مرزا دجال اور اس کے ماننے والوں کو کافر مانتے ہیں, ہم اسی طرح قاسم نانوتوی کو اور اس کی تائید کرنے والوں کو بھی کافر مانتے ہیں. جب انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پر بات کی
تو انہوں نے کہا کہ رحمت للعالمین ہونا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا خاصہ نہیں، یہ تو دیگر لوگوں کو بھی بولا جا سکتا ہے۔ اور جب انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم تو شیطان اور چوپایوں کے برابر ہے، تو لہٰذا خیر کی بات کرنا، دین اسلام کی بات کرنا ان کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس کا قصور نہیں۔ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الحالکین، کہ جب بڑی ہی کوے ہوں، جب بڑی اس قسم کے ہوں تو پھر چھوٹوں نے یہی کام کرنا ہے۔ اب آپ نے اس کا کلپ سماعت کیا، یہ کہتا ہے کہ جاپانی سکالر کو ہم سنتے ہیں، ان کی سپیچ سنتے ہیں، ان کا لب و لہجہ سنتے ہیں، وہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں تو ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ امی تھے، امی کا معنی اس نے یہ لیا کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اس لیے ان کی کس بات سے متاثر ہو کر ان کو فالو کیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب ذوالجلال کی اس فرمان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پھر اس کا کیا معنی ہوا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف مومنین کے لیے بہترین ماڈل ہے۔ اگر تمہیں شوق ہے جاپانی سکالرز کو، کیونکہ یہ ایک ولاگر ہے، ان کا کام ہے شوشے چھوڑنا، ان کا کام ہے پروپیگنڈے کرنا، فحاشی اوریانی کو فروغ دینا، تو تم جس کے مرضی پیچھے لگ جاؤ، تم چاہو تو قادیانیوں کے ساتھ مل جاؤ جن کو تمہارے آباء و اجداد نے سہولت فراہم کی، تمہارا دل چاہے تو جاپانیوں کے ساتھ مل جاؤ، خدا کے لیے اسلام کے چہرے کو بدنام کرنے کی کوشش مت کریں۔ اور پھر کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان پڑھ تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے جب بھی وحی نازل ہوتی تو کاتبین کو طلب کیا جاتا، اب کاتبین جو بھی لکھ دیتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو اس لیے آپ کریکشن یعنی غلطی کو درست بھی نہ کرواتے، اور ظلم در ظلم کہتا ہے کہ آج تک وہ غلطیاں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی شروع میں اللہ رب ذوالجلال اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب عیبوں سے پاک ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ، ذالک القرآن لا ریب فیہ، بلکہ فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی کو۔ تو اس جاہل کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کتاب تو نکلے ہی کتابت سے ہے، لکھی ہوئی سے ہے، تو کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی کو۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کے جو مصحف ہے اس کی بھی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اور پھر اس کے ان کبھی الفاظ سے، اس کبھی موقف سے اللہ رب ذوالجلال کی بھی صریح توہین ہے، اس لحاظ سے کہ رب ذوالجلال نے جو اپنے ذمہ کرم پر لیا اس نے اس کو مشکوک بنایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر بھی صریح توہین ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جانتے ہی نہیں تھے۔ جو بندہ معلم کائنات ہے، جو بندہ تلمیذ الرحمن ہے، اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ تو جانتے ہی کچھ نہیں تھے، قرآن وہ غلط لکھواتے رہے۔ کل تمہارے سامنے اگر کفار کوئی اعتراض لے کر آ جائیں کہ تم قرآن کے ساتھ ہماری سائنس کو چیلنج کرتے ہو، تم دنیاوی علوم کو چیلنج کرتے ہو، تو تمہارے قرآن کے اندر تو تم خود ہائی لائٹ کر رہے ہو کہ غلطیاں، تو پھر تم ان کو کیا جواب دو گے؟ وہ کہہ دیں کہ کاتبین نے غلط لکھ لیا، تمہارے نبی کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی کہ اس کو درست کرواتے، تو بتاؤ تو پھر ان کو کیا جواب دو گے؟ پھر اس نے اس لحاظ سے اس نے احادیث کا بھی انکار کر دیا۔ کیوں؟ جب کاتبین وحی کی عدالت مشکوک کر دی گئی، تو پھر بتائیں کہ لوگوں کا، جو لوگ ان کی گفتگو سنیں گے، ان کا پھر راویان حدیث کے اوپر اعتماد کیسے قائم رہے گا؟ اور اب یہاں پر اس کی جہالت کا حال یہ ہے کہ اس کو یہاں تک نہیں پتا، کہتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر گرامر کی غلطیاں ہیں۔ ارے گرامر پہلے ہے یا قرآن پہلے ہے؟ جتنے بھی عربی گرامر ہے، جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں، وہ قرآن پاک کو دیکھ کر وضع کیے گئے، تو لہٰذا قرآن مقدم ہے اور گرامر مؤخر ہے۔ جب گرامر کبھی قرآن کے سامنے آ جائے گی، تضاد آ جائے گا، تو اس وقت قرآن کو مقدم کیا جائے گا، قرآن کی بات کو تسلیم کیا جائے گا اور گرامر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جامعۃ الرشید کے اس نام نہاد مدرس نے کہا کہ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، یہاں پر جو لنصفعا ہے یہ گرامر کے لحاظ سے 100% غلط ہے، کیونکہ فعل کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ اگر اس نے کتب گرامر کا مطالعہ کیا ہوتا اور کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھا ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا۔ یہ آپ میرے سامنے ہے تفسیر کشاف، جس کے مؤلف ہیں علامہ زمخشری، جن کا سن وفات 538 ہجری ہے۔ اسی طرح تفسیر بیضاوی کا حاشیہ ہے شیخ زادہ۔
محی الدین شیخ زادہ جن کا سن وفات 951 ہجری ہے، وہ لکھتے ہیں والجمہور علی تخفیف هذه النون والوقف علیہا بالالف، کہ جمہور کا موقف یہی ہے کہ یہ نون خفیفہ ہے اور وقف کی صورت میں اس کو الف کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے۔ اب طارق مسعود کو کیا لگے کشاف سے، اس کو کیا لگے شیخ زادہ سے، اس کا کام ہے ولاگ بنانا، اس کا کام ہے ڈرامے کرنا، فحاشی عریانی کو فروغ دینا۔ اگر یہ مفتی ہوتا، مدرس ہوتا، تو کم از کم اس نے صرف کی بنیادی کتب پڑھی ہوتی تو علم الصیغہ کو دیکھ لیتا۔ تو علم الصیغہ کے اندر صیغہ نمبر 31 کے اوپر یہی بات لکھی گئی ہے کہ لنصفعن بروزن لنفعلن، صیغہ متکلم مع الغیر، لام تاکید با نون تاکید خفیفہ عصف گاہے را با مشاکلت تنوین بصورتش، یعنی یہ جو صیغہ ہے لنصفعن، یہ لنفعلن کے وزن پر ہے اور یہ تنوین کے مشابہ ہے اور لکھنے میں الف کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی صرف کا حال ہے اور اس کی ناوب کا حال ہے۔ اب دیکھیں امی، جس کو قرآن پاک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت محمودہ کے طور پر ذکر کیا، اس خبیث شخص نے اس کو صفت مذمومہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ کوئی بھی لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، المنجد دیکھ لیں، القاموس دیکھ لیں، فیروز اللغات دیکھ لیں، تاج العروس دیکھ لیں، کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، تو اہل لغت نے یہی ترجمہ کیا ہے امی کا کہ بے پڑھے۔ اور ہمارے بزرگوں نے جہاں پر بھی ترجمہ کیا، اہل ادب نے جہاں پر بھی ترجمہ کیا، انہوں نے یہی بات کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے پڑھے تھے، ان کا کائنات میں کوئی استاد نہیں تھا، انہوں نے کائنات کے کسی شخص سے کچھ نہیں پڑھا، بلکہ وہ الرحمن علم القرآن، وہ تلمیذ الرحمن ہیں، انہوں نے جتنا بھی پڑھا ہے رب تعالیٰ سے پڑھا ہے۔ پھر قرآن کی یہ آیت اس بات پر شاہد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ لکھتے بھی نہیں تھے، پڑھتے بھی نہیں تھے وحی کے نزول سے پہلے۔ یہاں پر جو من قبلی کی قید ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے نزول سے پہلے نہیں لکھتے تھے، وحی کے نزول کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وحی کے نزول سے پہلے لکھنا اور پڑھنا ثابت نہیں ہے، اس کے علماء نے متعدد حکمتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک تو حکمت یہ تھی کہ تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات نہ پیدا ہوں، جب وحی نازل ہو تو وحی کے بارے میں، کلام اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے نزول سے پہلے لکھنے پڑھنے سے روکے رکھا۔ اور پھر کتب سماویہ کے اندر یہ بات موجود تھی کہ جو آخری نبی آئے گا وہ امی ہوگا، یعنی وہ دنیا کے اندر کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوگا اور وہ لکھتا اور پڑھتا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے، وحی سے پہلے لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ تو اس کے اندر تو یہ حکمت موجود تھی۔ اب کاتب بالقوہ تو ہر شخص آلریڈی ہے، رہی کاتب بالفعل کی بات، تو اس پر صحیح البخاری کتاب المغازی باب عمرۃ القضاء حدیث نمبر 4251 حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل مکہ کے درمیان معاہدہ لکھا جا رہا تھا، جس وقت کاتب نے لکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان معاہدہ، اس وقت کفار مکہ نے اس بات پر اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو پھر جھگڑا کس بات پر تھا، تو لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے فرمایا کہ ہو رسول اللہ، اے علی رسول اللہ مٹا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، علی کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، غیرت ایمانی یہ بات کہتی ہے کہ علی کبھی بھی نہیں مٹائے گا۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الکتاب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ معاہدہ لیا، فکتب ھذا ما قاد علیہ محمد بن عبداللہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہاں پر لکھا محمد بن عبداللہ۔ اور دوسری بخاری شریف کی حدیث نمبر 3053 ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا ائتونی بکتاب، مجھے کتاب لا کر دیں، اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا، مجھے کتاب لا کر دیں جس پر میں آپ کو کچھ واعظ و نصیحت، کچھ چیزیں لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہو۔ تو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا کہ اے تونی بکتابین، مجھے کتاب دو، اور پھر آپ نے فرمایا اکتب لکم، تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہوتے تو آپ کیسے لکھتے؟ اس لیے ثابت ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ اب رہی بات اس کی رجوع کی، جو اس نے وضاحتیں پیش کی۔ پہلی وضاحت اس نے یہ پیش کی کہ میں نے ظاہری طور پر بات کی ہے، میں نے صورتاً بات کی ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ گرامر کی جتنی بھی ابحاث ہیں ان کا اطلاق الفاظ پر ہوتا ہے، اور الفاظ صورتاً ظاہراً ہی ہوتے ہیں۔ الفاظ جو چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں، مخفی ہوتی ہیں، معذوف ہوتی ہیں، ان کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا۔ اور معنی پر جو اطلاق ہوتا ہے، معنی کے اوپر تو گفتگو متکلمین کرتے ہیں، مناطقہ کرتے ہیں، فصحاء کرتے ہیں، بلغاء کرتے ہیں۔ صرف و نحو کے اندر جتنی بھی گرامر پر بحث ہوتی ہے وہ الفاظ پر ہوتی ہے۔ اب پھر ان کے چھوٹے چھوٹے لونڈے وہ یہ بات سوشل میڈیا پر بار بار دہرا رہے ہیں کہ سنی مولوی وہ لفظ بظاہر کا ذکر نہیں کرتے۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ قرآن کے اندر نعوذ باللہ ظاہری طور پر یا صورتاً غلطیاں ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں ایک لمحے کے لیے یہ کہہ دوں کہ تمہارا جامعۃ الرشید کا مدرس مفتی طارق مسعود ہے نہیں بندر، ویسے دیکھنے میں وہ صورتاً ظاہراً جنگلی بندر لگتا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو اسی قاعدے کو قرآن کے اندر اپلائی کریں۔ تو اس کی جو وضاحت ہے وہ وضاحت نہیں بلکہ وہ قابل مذمت ہے۔ اس نے جو رجوع کیا، اس نے کہا کہ میں اپنے الفاظ سے، میرا الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا۔ ہرگز یہ وضاحت اور یہ رجوع قابل قبول نہیں ہے، یہ شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ آپ صرف اپنے الفاظ سے رجوع نہ کریں بلکہ آپ شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اگر رجوع کرنا ہی چاہتے ہیں تو اپنے اس غلیظ اور کبھی موقف سے رجوع کریں، جو آپ نے صریح طور پر اللہ رب العزت کے بارے میں بھی یہ بات کی کہ رب ذوالجلال نے بھی جو غلطیاں ہو گئیں ان کے کریکشن نہیں کروائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کریکشن کروانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، کاتبین وحی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ نے اللہ رب العزت سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کاتبین وحی 14 صدیاں کے ائمہ دین پر عدم اعتماد کیا ہے، اور آپ اسلام کے چہرے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ رجوع قابل گرفت ہے، قابل مذمت ہے، اور اس نے صرف الفاظ سے رجوع کر کے اپنے اکابرین کے طرز پر چلتے ہوئے اس نے فقط لوگوں کی آنکھوں میں مٹی پھینکنے کی اور لوگوں کے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کا موقف آج بھی وہی ہے کہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، اور قرآن کے اندر ظاہراً گرامر کی غلطیاں موجود ہیں۔ اس نے صرف اپنے الفاظ سے رجوع کیا ہے، لہٰذا یہ رجوع کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔